پاکستان کو انارکی کا مرض لاحق ہوئے پورے 62 برس ہو چکے ہیں۔ فوجی حکومتیں آج بھی مصنوعی جمہوریت کے پردے سے اپنے ذاتی مفادات کو ڈھانپ رہی ہیں۔ آبادی آباد نہیں بلکہ برباد نظر آتی ہے۔ بڑھتی مہنگائی اور لڑکھڑاتی معیشت، بے روزگاری اور تعلیمی پسماندگی، مذہبی انتہا پسندی اور دہشت کا عالم۔ کیا پاکستان کا کوئی اور تعارف ممکن نہیں؟ ان فرسودہ حالات کے باوجود کیا یہ ممکن ہے کہ 62 سالہ پاکستان میں کوئی مثبت تبدیلی آ سکے؟ اور اگر ہاں تو پھر کیسے؟ السلام علیکم، پروگرام گامدی میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج پاکستان کی آبادی 18 کروڑ ہے اور یوں 36 کروڑ بازوؤں کی موجودگی میں بھی جب اس قوم کے بازو میں بیرونی امداد اور ڈرون حملوں کی صورت میں قومی تذلیل کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں تو یہ لمحہ فکریہ نہیں، لمحہ مرثیہ ہے۔ آج اس دیس کی زرخیز زمینوں پہ فصلوں کی بجائے مسائل اگتے ہیں اور وسائل افریت کھا جاتے ہیں۔ ایسے میں کیا پاکستان بدل سکتا ہے؟ کیا ہمارے حالات بدل سکتے ہیں؟ یہی بحث ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع گفتگو ہے۔ ہم سب، آپ کے خیال میں موجودہ حالات میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کے بڑے مسائل 3 ہیں۔ ایک یہ کہ ہم کوئی حقیقت پسند قوم نہیں ہے، بحیثیت مجموعی ایک بے شعور قوم ہے، اور ہماری لیڈرشپ خواہ وہ مذہبی ہو خواہ وہ سیاسی ہو بالعموم بے بصیرت ہے۔ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوئی حقیقت پسند قوم نہیں بن سکے۔ زندگی کیا ہے، اس کی حقیقتیں کیا ہیں، تاریخی عوامل ہم کو کہاں لے آئے ہیں، اس سے بالکل قطع نظر کر کے ہم ہمیشہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، اور ہماری لیڈرشپ بھی ہمیں خواب دکھاتی رہتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے بالعموم، یعنی جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، جن کے لیے تاریخی عوامل ان کی پشت پر نہیں کھڑے ہوتے، جن کے لیے کبھی زمین تیار نہیں کی گئی ہوتی، یہاں ایسے باغوں اور ایسی عطر بیز ہواؤں کے نقشے کھینچے جاتے ہیں کہ جن کے لیے نہ کوئی بہار ہوتی ہے نہ چمن ہوتا ہے، نہ زمین تیار ہوتی ہے، نہ کبھی کسی باغبان نے اس کے اپنے خون سے سینچا ہوتا ہے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی وجود میں نہیں آئی ہوتی، لیکن اس سب کے باوصف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو جائیں گے۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قوموں کی زندگی کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو علم میں کہاں رکھا ہے۔ علم ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ علم چاہتا ہے کہ ہمارے اندر تنقیدی بصیرت پیدا ہو، ہم چیزوں کا جائزہ لینا سیکھیں، ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ آگے بڑھنے کے راستے نکالیں، قوم کو بحیثیت مجموعی ایجوکیٹ کریں۔ ہماری مذہبی قیادت، ہماری سیاسی قیادت اس معاملے میں بیگانہ محض ہے، یہ اس کی ترجیحات میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو کتنا جمہوری بناتے ہیں۔ دنیا کے اندر جو معاشرے بھی آج تک منظم ہوئے ہیں، 3 ہی صورتوں میں منظم ہوئے ہیں، یا شخصی حکومت نے ان کو منظم کیا، یا طبقاتی حکومت نے، یا جمہوری طریقوں نے۔ جب ہم نے فیصلہ کر لیا ایک آئین بنا کر کہ ہم جمہوری طریقے سے اپنی سوسائٹی کی تنظیم کریں گے، تو پھر اس کے کچھ تقاضے تھے جنہیں ہمیں پورا کرنا تھا۔ وہ تقاضے نہ ہماری سیاسی قیادت نے پورے کیے ہیں، نہ ہماری فوجی قیادت نے پورے کیے ہیں، اور نہ ہماری عدلیہ نے پورے کیے ہیں۔ تینوں ہی بڑے ادارے اس معاملے میں بانجھ ثابت ہوئے ہیں۔ تو یہ 3 بڑے بنیادی مسئلے ہیں۔ جب تک ہم حقیقت پسند قوم نہیں بنتے، تعلیم کو اپنی پہلی ترجیح نہیں بناتے، اور جمہوریت کو ایمانیات کا حصہ نہیں بنا لیتے، اس وقت تک کوئی امکان نہیں۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جو تینوں مسائل جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، مثلا ایک ہی مسئلے کی 3 مختلف ڈائمینشنز ہیں۔ شاید اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم جمہوری قوم نہیں ہیں۔ جب جمہوری حکومت ہوگی تو وہ تعلیم کی طرف بھی توجہ دے گی، وہ اپنی لوگوں کی توجہ حقیقت پسندانہ منصوبوں کی طرف بھی دلائے گی۔ یہ بھی ایک اچھی خواہش ہے، لیکن اس میں وقت بہت لگے گا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک جمہوری معاشرہ پیدا کرتے ہیں تو جمہوری معاشرہ 2 دن میں پیدا نہیں ہو جاتا، اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ایک بار انتخابات ہوں، دوسری بار انتخابات ہوں، تیسری بار انتخابات ہوں، پھر یہ کہ جمہوری اقدار کو کیا آپ فروغ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جب آپ جمہوری معاشرے کا لفظ بولتے ہیں تو بڑی حد تک ان تمام چیزوں کا احاطہ کر لیتا ہے، لیکن ایسے جمہوری معاشرے بھی دنیا میں موجود ہیں کہ جن کی روش غیر حقیقی۔ جب ملک غلام محمد نے پاکستان میں غیر جمہوری رویوں کی ابتدا کی تھی تو وہ کوئی فوجی عامر تو نہیں تھا نا؟
اس میں تو کوئی شک نہیں، بحیثیت مجموعی پوری کی پوری قوم کے اندر یہی چیز موجود ہے۔ میرے نزدیک تو اگر آپ مسلمانوں کے خمیر کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آمریت پسندی ہماری سرشت میں گویا شامل کر دی گئی ہے۔ ہم تو ہمیشہ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ سوسائٹی درست ہو جائے گی، بس کوئی شخص آنا چاہیے، کوئی مسیح آسمان سے نازل ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد بہت اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہمارا علاج ڈنڈا ہے۔ جو قوم اپنے بارے میں یہ تبصرہ کرتی ہو، آپ اس کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے ہاں استدلال کی حکومت ہو، ہمارے ہاں علم کی حکومت ہو، ہمارے ہاں اخلاق کی حکومت ہو، ہمارے ہاں قانون کی حکومت ہو۔ قانون کے ہاتھ میں کبھی کوئی عصا نہیں ہوتا، قانون اس چیز کا نام ہے کہ ایک باشعور قوم نے ایک ضابطہ بنایا ہے اور وہ اپنے شعور کے ساتھ اس کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ایک لمبے عرصے تک چونکہ ہماری لیڈرشپ کو آزادی کی جدوجہد کرنے کے لیے ایجیٹیشن کی تربیت دینی پڑی ہے، تو بحیثیت مجموعی قوم روایت شکن ہو گئی ہے، جبکہ کسی قوم کے اندر روایات بنتی بہت مشکل سے ہیں، اگر وہ ٹوٹنے لگ جائیں تو پھر اس کے بعد کوئی چیز بھی قائم نہیں رہتی۔ یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ جو پاکستان جس جماعت نے بنایا تھا اس میں اکثریت جاگیرداروں کی تھی، اور قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں، تو وہی جاگیردار پھر آگے چل کر اقتدار میں بھی آئے، اور اسی انہوں نے ایگریکلچرل لینڈ سے اپنی ایک انڈسٹریل امپائر بھی بنانا شروع کی، جس سے معاشرے میں سوشل اسٹریٹیفیکیشن میں اضافہ ہو گیا، انکم گیپ بڑھ گیا، آج بنگلوں کے ہمیں پہلو میں سلمز یعنی جھونپڑے بھی نظر آتے ہیں۔ تو یہ تو جیسے مسائل کے اوپر مسائل کی ایک لیئر چڑھی ہوئی ہے۔ میں نے جو پہلی بات آپ کی خدمت میں عرض کی نا کہ ہم ایک غیر حقیقت پسند قوم ہے، جب ہم اس ملک کو بنا رہے تھے اس وقت بھی اگر ہم اتنی بات کہتے کہ ہمارا ہندوؤں کے ساتھ معاملہ نہیں ہو سکا، اس خطے میں چونکہ بعض جگہوں پر ہمیں اکثریت حاصل ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک آزاد مملکت بنا لیتے ہیں۔ اگر بات اتنی ہوتی تو یہ بڑی حقیقت پسندانہ بات ہوتی، ہم اس سے آگے بڑھے اور ہم نے اپنی قوم کو خواب دکھانے شروع کیے۔ ہم نے تو یہ ان کو تاثر دیا کہ جیسے وہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو یہ ہجرت مدینہ ہے، وہ جیسے ہی اس ملک میں آئیں گے تو اس کے بعد یہاں پہ خلافت راشدہ قائم ہو جائے گی۔ مذہبی علماء ہی دارالحرب اور دارالکفر جیسے فتوے عائد کرتے رہے، اس کی وجہ بھی وہی ہے۔ دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ اگر آپ فقہ کی کتابوں میں چند اصطلاحات دیکھ کر قوموں کا تجزیہ کریں گے اور یہ نہیں جانیں گے کہ سماجی عوامل کیا ہیں، سیاسی عوامل کیا ہیں، قوم کی بحیثیت مجموعی شعوری کیفیت کیا ہے، تو آپ کی یہ باتیں کتابوں میں لکھی رہ جائیں گی، یہ زمین پر کبھی نہیں اتریں گی۔ اگر ہم اس جگہ سے شروع کرتے کہ ہماری قوم ہے، ہمیں اس کی تربیت کرنی ہے، اس کو ایک قوم بنانا ہے، اس کو شعوری سطح پر لانا ہے، اس کے بعد باقی باتیں کر لیں گے، نہیں بڑے بڑے خواب دکھانے میں ہمارا کوئی جواب نہیں ہے۔ اور جب ہم حقیقت پسند نہیں رہتے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے حدود سے آگے بڑھ کر منصوبے بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت بھی ہم جس صورتحال کو بھگت رہے ہیں، اگر آپ پچھلے 25-30 سال کی پالیسیوں کا اندازہ کریں تو اس میں ہم نے یہ خواب دیکھا کہ اس خطے کے اندر ہم ایک بڑی طاقت ہیں اور ہمارا یہ حق ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ افغانستان میں کیسی حکومت ہوگی، ہندوستان کے کیا معاملات ہوں گے۔ یہ جو نفسیات ہے ہماری، یہ نفسیات ہمیں داخلی تجزیہ نہیں کرنے دیتی، اور داخلی احتساب یہ ہماری قوم کا مزاج ہی نہیں ہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا عالم ہے۔ ہم نے اپنے ہمسایوں سے پار ہمسایوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں، اس وقت ہماری حالت کیا ہے، ہم ابتدا کہاں سے کر سکتے ہیں۔ اصل میں ہم کبھی پہلا قدم نہیں دیکھتے۔ ہمارا مزاج اور ہماری لیڈرشپ کا مزاج یہ ہے کہ وہ ایک خوبصورت تقریروں کا جال بنے گی اور آپ سے یہ کہے گی کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے تو ایک لہلہاتا باغ لگا دیا ہے، اور آپ تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ جگہ جگہ سے سبز ٹہنیاں کاٹ کے گاڑ دی گئی ہیں۔ باغ بیج بونے کے بعد ایک لمبے عرصے کی ریاضت سے باغ بنتا ہے۔ جس بنیادی مسئلے کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ ہے جمہوریت۔ ہم سب آج پاکستان کے موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایک عام متوسط طبقے کا آدمی جو پڑھا لکھا ہے، باشعور ہے، کیا وہ الیکشن کا خرچہ افورڈ کر کے پارلیمنٹ تک پہنچ کر قانون سازی کرنے کی استطاعت یا صلاحیت رکھتا ہے؟ یہ دیکھیے جتنے جمہوری معاشرے ہیں ان سبھی میں ابھی تک ناممکن ہے، یہ برطانیہ میں بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ اس کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی دنیا کا نظم کچھ اس طرح قائم ہے کہ اس میں آپ اگر جمہوری رویوں کو پنپنے دیں، سوسائٹی کے اندر ایک عمومی فضا ایسی پیدا ہونے دیں جس میں پارٹیاں منظم، ابھی ہمارے ہاں جمہوریت کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ خود سیاسی جماعتیں جمہوری بنیادوں پر وجود پذیر ہوں، تو ہمارے ہاں تو کوئی سیاسی جماعت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو خالص جمہوری طریقے سے منظم کی گئی ہو۔ خود پارٹیوں میں انتخابات نہیں ہوتے، ابھی تو ہم موروثی جمہوریت کے دور سے گزر رہے ہیں۔
یعنی اس میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش کے بعد اس کے لیے ایک پارٹی بنائی جاتی ہے اور پھر اس کی اولاد کے مقدر میں آئندہ کی حکمرانی لکھ دی جاتی ہے. ابھی تک تو ہماری صورتحال یہ ہے. لیکن اس میں قصور عوام کا بھی تو ہے نا، جو ان جماعتوں کو ووٹ دیتے ہیں. اس میں کیا شک ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے عوام کو، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ صرف جمہوریت کافی نہیں ہے، یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی قوم کی تعلیم کا بندوبست کریں. تعلیم کا بندوبست تو وہ حکومت کرے گی. حکومت بنانے کے لیے وہ جو قوت درکار ہے ایک مڈل کلاس پڑھے لکھے شخص کو، وہ اس کے پاس ہے ہی نہیں. اب جو پالیسی میکرز ہیں وہ اپنے عوام کی تربیت ایسے کریں گے، جیسے وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک پل سے گزرنے کے لیے شرط لگا دی کہ جو اس پل سے گزرے گا وہ ایک ایک جوتی کھائے گا، اور لوگوں نے بادشاہ سے شکایت کی کہ جی بندے بہت زیادہ ہوتے ہیں، بندہ جوتیاں مارنے والا ہے. یعنی قوم کے اندر جو بے حسی ہے اس حد تک بڑھ چکی ہے، اس کا کیا علاج؟ دیکھیے، آپ یہ فرمایا نا کہ حکومت یہ بندوبست کرے گی. نہیں، دور جدید میں یہ راستہ خدا نے ہمارے لیے کھول دیا تھا کہ اس میں پرائیویٹ سیکٹر بہت کردار ادا کر سکتا ہے. آپ کے ہاں بہت بڑی بڑی تنظیمیں وجود میں آئیں، این جی اوز وجود میں آئیں، آپ کے ہاں مذہبی جماعتیں وجود میں آئیں. اگر وہ اس بات کو ہدف بنا لیتی کہ ان کا پہلا کام قوم کی تربیت ہے، اور جو وہ خواب دکھا رہے ہیں وہ خواب ابھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتے، ان کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. تو آپ یہ دیکھتے کہ ہمارے ہاں کتنی بڑی طاقت میسر ہو جاتی. آپ تصور کیجئے اس بات کا کہ یہاں کے مذہبی لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دینی مدارس کا ایک نظام بنائیں گے. کتنا بڑا نیٹ ورک انہوں نے قائم کر دیا. یعنی ہزاروں کی تعداد میں مدارس موجود ہیں. ہم ان کے نصاب پر تنقید کرتے ہیں، ان کو ایک الگ نظام کے طور پر تسلیم کرنے سے یہ بھی نیٹ ورک قائم ہونے دیا گیا کہ وہ ڈائریکٹلی اسٹیٹ کی اتھارٹی کو چیلنج نہیں کرتا تھا، وہ پالیٹکس کی مین سٹریم میں شامل نہیں تھا. اور اگر ایسا ہوتا تو پھر شاید یہ بھی قائم نہ ہوتے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب آپ عزم کر لیتے ہیں اس بات کا کہ آپ کو ایک کام کرنا ہے تو اس کو روکنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. خود آپ دیکھیے کہ انگریزوں نے بھی کوشش کی اس بات کی کہ وہ اپنے اقتدار کو یہاں مستحکم رکھیں، اور سب سے بڑا چیلنج ان کو بھی تعلیم گاہوں سے پیش آ سکتا تھا، لیکن نہ علی گڑھ کو قائم ہونے سے روک سکے، نہ گورنمنٹ کالج کو وجود میں آنے سے روک سکے، نہ اور بے شمار درسگاہوں کو وجود میں آنے سے روک سکے. تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ جو اپنے دور کے لحاظ سے عام ہوتی ہے. موجودہ دور میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو روکنا کسی کے لیے ممکن کیا ہم نہیں. یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوری رویوں کو پروان چڑھانے کے لیے بہت ساری لاشوں کا لہو درکار ہے؟ عملاً ایسا ہو رہا ہے. یہ بدقسمتی ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے. یعنی میرے نزدیک یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ انقلابی مزاج پیدا کر کے لوگوں کو مرنے مارنے پر آمادہ کرتے چلے جائیں. یہ صحیح طریقہ نہیں ہوتا. صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ روایت کے اندر سے روایت نکالتے چلے جائیں. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ حقیقت پسند ہوں گے، آپ جلد بازی سے کام نہیں لیں گے، آپ قوم کی تعلیم و تربیت کا ایک نقشہ بنا کے آگے چلیں گے، اس کے ساتھ آپ جمہوریت کے معاملے میں ایک کمٹمنٹ اپنے اندر پیدا کریں گے، تو تینوں چیزیں مل کے اصل میں ایک بہتر انقلاب کا ذریعہ بنتی ہے. اصل ایک بڑا مسئلہ یہ بھی تو ہے نا کہ اس وقت پاکستان میں مثلا جب میں یونیورسٹی گیا تو میرے ماں باپ نے مجھے کہا کہ بیٹا تم نے کبھی سیاست کے قریب نہیں جانا، سیاست گندی ہوتی ہے. نوجوانوں کو ڈی پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے، انہیں ان کے حقوق کی آگہی نہیں دی جا رہی، بلکہ جو اسٹوڈنٹس یونین ہیں ان کو بھی کیا کہتے ہیں ان کی اس طرح حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی. تو جب عام باشعور طبقے میں، نوجوانوں میں اپنے حقوق کا احساس ہی نہیں ہوگا تو وہ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کس طرح کر پائیں گے؟ یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ تعلیم کے زمانے میں ہمیں حقوق کا شعور پیدا کرنا ہے، بلکہ یہ لفظ حقوق جو ہے ذرا تھوڑی سی اس پر بھی گفتگو کر لی جائے. میرے خیال میں ہمیں اپنے فرائض کا احساس پیدا کرنا چاہیے. جس وقت ہر آدمی اپنی ذمہ داری اور اپنے فریضے کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، دوسروں کو حقوق ملنے شروع ہو جاتے ہیں. حقوق کی جدوجہد سے حقوق نہیں ملتے، بلکہ فرائض کے شعور پیدا کرنے سے حقوق ملتے ہیں. تو جب آپ تعلیم پا رہے ہوتے ہیں تو والدین نے اگر یہ بات کہی ہے تو غلط نہیں کہی. میں بھی یہی کہوں گا کہ تعلیم کے دوران میں آپ کو صرف متعلم ہونا چاہیے. کہ پاکستان میں کتنے طلباء نے بڑا ایکٹیو کردار ادا کیا تھا؟ بہت معذرت کے ساتھ اس کے بھی نتائج ہم نے بعد میں بھگتے ہیں. دیکھیے، کسی اقدام کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کے لحاظ سے اس کو دیکھنا چاہیے. اگر آپ نے اس وقت کی ایک صورتحال کے اندر اس طرح کا اقدام کیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا. طالب علموں کے بارے میں یہ بات بالکل طے ہونی چاہیے کہ ان کی اولین ترجیح ان کی تعلیم ہے. آپ جس چیز کا شعور پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ان کے اندر علم کے ذریعے سے پیدا کریں. اگر ان کو کوئی ایکٹیویٹیز بھی آپ دینا چاہتے ہیں تو ان کی تعلیم گاہوں کے دائرے میں دیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں آپ ان کو انتخابات کیسے ہوتے ہیں یہ بھی سکھا سکتے ہیں، لیڈرشپ کیا ہوتی ہے یہ بھی بتا سکتے ہیں، اور اس طرح کی بہت سی انجمنیں اور تنظیمیں اور یونینیں بھی قائم کرنے کا موقع دے سکتے ہیں. لیکن اس کو آپ سیاست میں ملوث کیوں کرتے ہیں؟ جب وہ تعلیم پا کے باہر نکلیں گے اس کے بعد وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سیاستدان بنے، اپنا کردار ادا کریں. تعلیم کے دوران میں اگر کوئی جماعت یا اگر کوئی سیاسی قوت یا اگر کوئی لیڈر طالب علموں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے تو میرے نزدیک وہ اغوا کے جرم کا ارتکاب ہے. جی آپ پوچھیں.
آپ نے جو بات کی کہ انڈیویجول ان کی جو انٹرنل انسٹیٹیوشنل پالیٹکس ہے وہاں تک تو محدود رہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جب وہ باہر نکلتے ہیں کیا ہمارا پولیٹیکل نظام ایسا ہے کہ جو ہم تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں ہم وہ تعلیم اسی پولیٹیکل جو ہمارا ایکچوئل سینیریو ہے اس میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ کیا وہ ایسا ہی ہے؟ نہیں کر سکتے۔ ابھی تو دیکھیے آپ کا جو باہر سیاسی نظام ہے، میں نے گزارش کی کہ اس میں تو ابھی سیاسی پارٹیاں جیسے جمہوری ملکوں میں ہوتی ہیں ویسے پارٹیاں وجود میں نہیں آئیں، خاندانی نوعیت کی جماعتیں ہیں۔ ہمارے ملک میں باقاعدہ انتخابات کتنی جماعتوں کے اندر ہوتے ہیں، ایک جماعت اسلامی کی آپ مثال دے سکتے ہیں جس میں انتخابات بہت باقاعدگی سے ہوتے ہیں، لیکن جمہوریت صرف باقاعدہ انتخابات کا نام نہیں، اس کا ایک دوسرا حصہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو رائے کی آزادی ہو، یعنی آپ پالیسی سے اختلاف کریں، آپ اپنی بات بیان کر دیں، آپ پریس میں آ کے ایک بات کہہ دیں، شائستگی کے ساتھ اختلاف کر کے رائے عامہ کو ہموار کریں، لوگوں سے ملاقات کریں، اس کو ڈیموکریسی صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نے وقت پر انتخابات کرا دیے ہیں۔ تو جب تک آپ اپنی سیاسی جماعتوں کی اس طرح تربیت نہیں کرتے اور پھر ایک لمبے عرصے تک انتخابات نہیں ہوتے رہتے، اس وقت تک ہمارے طالب علم باہر نکلیں گے تو وہ سیاست کے خواب دیکھ سکتے ہیں، ورنہ ان کو اصل میں کیا کرنا ہوگا، ان کو انہی خاندانوں کا بستہ بردار بننا ہوگا اور انہی کیا رہینے منت ہو کر کچھ تھوڑا بہت مقام حاصل کر لینا ہوگا، جس کو حقیقی سیاست کا آپ نے دیکھا نا امریکہ میں اوباما اور ہلری کلنٹن کے مابین میں پہلے مارکا خود پارٹی کی سطح پر ہوا اور اس کے بعد پھر انتخابات کا عمل شروع ہوا۔ کیا ہم نے بھی اپنی سیاسی جماعتوں کو اسی طرح سے ترتیب دیا ہے؟ ہم نے بھی سیاسی جماعتوں کی اسی طرح تربیت کی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ کام کرنے ہیں، یعنی لوگوں کو بتانا ہے کہ صحیح جمہوری اقدار کو پنپنے کا اگر موقع دینا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی جماعتیں خود اپنے اندر جمہوریت پیدا کریں۔ ان کا جو ایجوکیشن کا بجٹ ہے وہ نائجیریا جیسے ملک سے بھی کم ہے، اور جب ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات آتی ہے تو اس کے بارے میں تو ہم ٹوٹلی نل اینڈ وائڈ ہیں۔ جب فارغ التحصیل ہو جانے کے بعد بھی جب وہ جابس وغیرہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں کسی قسم کی امپلائمنٹ نہیں ملتی۔ اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہیں بھی تو انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی کرائمز کی طرف جانا پڑتا ہے۔ تو اس کو کیسے آپ؟ یہی تو المناک صورتحال ہے جس کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے کہ تعلیم ہماری پہلی ترجیح نہیں ہے۔ جب آپ کسی قوم کو بنانا چاہتے ہیں تو آپ کی پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ آپ لوگ کیسے تیار کر رہے ہیں۔ انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ محض جبلتوں کا پیرو ہے جیسے جانور ہیں، وہ پیدا ہوتے ہیں جن جبلتوں کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں انہی انسٹنکٹس پر زندگی بسر کر رہے ہیں اور اس پر صدیاں بیت چکی ہیں۔ انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ چونکہ اس کو ارادہ دیا گیا ہے، اختیار دیا گیا ہے، تو وہ اپنی تہذیب نفس کرتا ہے، اپنے آپ کو پیوریفائی کرتا ہے، اپنے آپ کو ترقی یافتہ بناتا ہے، اپنے وجود کی نشو و نما کرتا ہے۔ یہ چونکہ صلاحیت انسان کے اندر رکھی گئی ہے تو اس وجہ سے تعلیم انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ انسان بنتا ہی تعلیم سے ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک ان گھڑ وجود پیدا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اور پھر اس کے اندر انہوں نے یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش کے ماحول سے سیکھ کر آگے بڑھنا چاہے تو کچھ سے کچھ بن سکتا ہے، ارسطو افلاطون بن سکتا ہے۔ یہ تعلیم سے ہوتا ہے، ہم نے کبھی اس کو اپنی ترجیح نہیں بنایا۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خود دیکھیں تو پاکستان میں اتنے ایجوکیشن کے سسٹم ہے، مدرسے کا ہے، اردو میڈیم میں میٹرک کراتے ہیں، انگلش میں میٹرک کراتے ہیں، انگلش میڈیم میں مدرسے میں تعلیم دیتے ہیں، تو جب یہ سب کے سب پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو ایک عجیب قسم کا معاشرہ وجود میں نہیں آ جاتا؟ کسی کی بھی سوچ ایک دوسرے سے سملر نہیں ہوتی بالکل بھی۔ یہ دوسرا المیہ ہے کہ ہم نے تعلیم کو پہلے تو ترجیح اول نہیں بنایا، کبھی اس پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ مجھے تو معذرت کے ساتھ یہ عرض کر دینے کہ ایٹم بم سے بھی زیادہ ہماری ضرورت یہ تھی کہ ہماری قوم کا ایک ایک بچہ پڑھا ہوا ہوتا اور اس کو حقیقی تعلیم ملتی، اور تعلیمی درسگاہیں اتنی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں کہ دنیا میں لوگ آتے کہ ان تعلیم گاہوں میں ہم نے آ کے تعلیم پانی ہے۔ اور دوسری وہ بات ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ تعلیمی نظام، پہلے 12 سال کا تعلیمی نظام تو کسی قوم میں ہر حال میں یکساں ہونا چاہیے۔ 12 سال کی جو ابتدائی تعلیم ہوتی ہے، یعنی آپ کم و بیش 18 سال کی عمر تک جو تعلیم پاتے ہیں، اس 12 سال کی تعلیم میں تو اس کی اجازت ہی نہیں دی جا سکتی کہ آپ تفریق پیدا کر دیں۔ ہمارے یہاں مذہبی اور غیر مذہبی کی تفریق ہے، اردو اور انگریزی میڈیم کی تفریق ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم الگ الگ قومیں پیدا کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی اس بات پہ غور ہی نہیں کیا کہ سب سے بڑی، سب سے اولین ترجیح تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم تعلیم کا یکساں نظام پیدا کریں۔ یہ جو ابتدائی 12 سال کی تعلیم ہے، آپ اس میں تفریق پیدا کر کے قوم میں تفریق پیدا کر دیں۔ سر، ہم تعلیم کا یکساں نظام کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ جو آپ نے بات کی کہ ہمیں تھوڑا سا ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہمیں یکساں تعلیمی نظام بنانا چاہیے، کیسے بن سکتا ہے؟ یہ صرف ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم بن سکتا ہے، ریمیڈی نہیں دے۔ ہمارے نوجوانوں میں یہ شعور پیدا ہو رہا ہے،
بس جب یہ شعور کسی قوم میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس شعور کو بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر ہم اپنے طالب علموں کے ذوق کو بہتر کریں, ہم اپنے وکلاء کے, اساتذہ کے, یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, ان کو تھوڑا سا ان کے شعور کو بلند کریں, تو کچھ دیر کے بعد یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے, یہ ہونے لگ جائے گا. ہمارے آج کے موضوع کو آگ دیکھیں تو وہ کیا ہے کہ آپ پاکستان بدل سکتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان بدل سکتا ہے تو بات کی بات ہے, پاکستان بدل رہا ہے. یعنی پچھلے 3-4 سال کے عرصے کے دوران میں ہمارے اندر بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں, لیکن ان تبدیلیوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک شعوری جدوجہد کی ضرورت ہے. وہ مجھے کرنی ہے, وہ آپ کو کرنی ہے, وہ ہم میں سے ہر ایک کو کرنا ہے. پبلک اسکول سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے حکومت کی ول چاہیے, صرف اس کی نیت چاہیے. اب حکومت کون کر رہا ہے؟ انڈسٹریلسٹ کر رہے ہیں, لینڈ لارڈز کر رہے ہیں, وہ موروثی جمہوریت والی آپ نے بات کی, وہ لوگ کر رہے ہیں. تو کیا ان لوگوں کو آپ کو لگتا ہے ووٹ کی طاقت سے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ تبدیلی اوور نائٹ تو نہیں آ سکتی, اگلے 50-60 سال اس کا مطلب ہے تو کہیں نہیں گئے. کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. دیکھیے قوموں کی تعمیر میں 50-60 سال کیا چیز ہوتے ہیں. ہم آج ارادہ کریں, آج عزم کریں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج سے 30 سال پہلے بھی جب میں یہ بات کہتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ اس میں تو 30 سال لگیں گے. 30 سال گزر گئے. اگر پہلا قدم اٹھا لیا جائے, آپ آج فیصلہ کر لیں ایک کام میں 30 سال لگنے ہیں, آپ فیصلہ کر لیں آج آپ پہلا قدم اٹھا رہے ہیں, تو کل میرے عزیز 30 سال میں سے. لیکن وہ ہم قدم کس سمت میں بڑھائیں, یعنی وہ لائن آف ایکشن کیا ہوگی؟ بڑی سادہ بات ہے, ہم طے کر لیں کہ ہمارے ملک میں یہ جو تفریق ہے نظام تعلیم کی, یہ ختم کر دی جائے گی. ایک نظام تعلیم ہوگا, اس نظام تعلیم میں پہلے 12 سال کی تعلیم کی ذمہ داری ہماری ریاست لے گی, اور اس میں اعلیٰ ترین معیار کو حاصل کرنا ہماری اولین ترجیح ہوگی. ہم دوسرے ملکوں میں مداخلت, بڑے بڑے خواب دیکھنے, غیر حقیقت پسندانہ اسکیمیں بنانا بند کر دیں گے. یہ تو پرنسپل ہو گیا نا, وہ تو سمجھ آ گیا, ان سے ہمارے سارے شرکاء اتفاق کر رہے ہیں. ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ پریکٹیکل لائن آف ایکشن آپ ہمیں سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کریں تو اس سے یہ نتیجہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیے پہلا کام تو یہ کرنا پڑے گا نا کہ ہم اس چیز کو قوم کا مسئلہ بنا دیں. یہ قوم کا مسئلہ بنے گا تو لیڈرشپ اس کے لیے تیار ہوگی. اور یہ مسئلہ کیسے بنے گا؟ یہ مسئلہ ایسے بنے گا کہ جو ہمارے ہاں نوجوان ہیں وہ اس کو ایک موومنٹ کا مسئلہ بنا لیں, وہ اس کو اپنی قوم کی تعمیر کا مسئلہ بنا لیں. وہ اٹھیں اور اٹھ کر جس طریقے سے مہذب قوموں میں جدوجہد کی جاتی ہے اس مقصد کے لیے. آپ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ اصل میں آپ ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں. پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے, اس کے اوپر اتنے ہمسایوں کے کیا کہتے ہیں جارحانہ عزائم ہیں, تو وہ بیچارہ پاکستان اپنا ایک خزانے سے کیا ڈیفنس ایکسپینڈیچرز پورے کرے یا اس طرح تعلیم پہ اور صحت پہ توجہ دے؟ مجھے تو اس سے شدید اختلاف ہے کہ پاکستان کو کوئی سیکیورٹی کے پرابلم درپیش ہے. پاکستان کا اصلی مسئلہ اس کا داخلی مسئلہ ہے. اگر آپ اپنی قوم کی تعمیر کر لیں, کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے. سازشیں اس وقت ہوتی ہیں, دوسروں کو مواقع اس وقت ملتے ہیں, دوسری قومیں اس وقت آپ کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتی ہیں جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ قومی لحاظ سے یہ بالکل کھوکھلے ہو چکے ہیں. آپ دنیا کی پوری تاریخ پڑھ لیں, دنیا کی بہت بڑی امپائرز وجود میں آئی ہیں, اس وقت تک قدم آگے نہیں بڑھایا جا سکتا جب قوم داخلی لحاظ سے ختم. یعنی پاکستان کو اپنے ڈیفنس ایکسپینڈیچرز کم کر کے تعلیم پر خرچ کرنا چاہیے. یقیناً میں تو یہ بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری اولین ترجیح تعلیم ہونی چاہیے, اور تعلیم کو ہمیں ایک ایمرجنسی کے طور پر. ٹھیک ہے, ہم یکساں تعلیمی نظام کی بات کر رہے تھے. آپ کہہ رہے تھے کہ عوام میں یہ احساس پیدا ہو گیا, حکومت پہ وہ پریشرائز کریں گے. اب حکومت کیا کرے گی؟ حکومت یہ کرے گی کہ یکساں نظام تعلیم کے لیے پہلے تو پورا جو ہمارا نصاب تعلیم ہے اس میں یہ صلاحیت پیدا کرے گی کہ جو ہمارے قومی مقاصد ہیں ان کے لحاظ سے کسی کو اپنا بچہ کسی دوسری جگہ بھیجنے کی ضرورت محسوس نہ ہو. آپ اگر تعلیمی نظام کا جائزہ لیں تو دیکھیں آپ کو لینگویجز کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے ہاں 3 بنیادی مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ایک قومی زبان ہے, اردو زبان ہے. اس کے ساتھ علاقائی زبانیں اپنی اپنی جگہ موجود ہیں, اور قومی زبان کی حیثیت سے ہم میں سے ہر ایک کو اردو سیکھنی ہے. یہ ہماری ناگزیر ضرورت ہے, اور یہ مسئلہ میرے یا آپ کے انتخاب کا نہیں ہے, یہ مسئلہ قومی سطح پر ہمارے ہاں پیدا ہو چکا ہوا ہے. میں اگر چاہوں کہ میں سندھ کے کسی آدمی کے ساتھ کمیونیکیٹ کروں یا میں سرحد کے کسی آدمی کے ساتھ ابلاغ کروں تو مجھے بہرحال اردو اسٹیٹ کی کوہیشن کے لیے ایک نیشنل لینگویج ہے, وہ ہمارے ہاں بن چکی ہوئی ہے, وجود پذیر ہو گئی ہے, اور اس زبان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ آہستہ آہستہ پاکستان کی ایک ایسی زبان بن گئی جس کو آپ قومی زبان کہہ سکتے ہیں, خواہ آپ اس کو ڈکلیئر نہ بھی کر رہے ہوں, نہ بھی کہہ رہے ہوں. تو دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ کہ انگریزی زبان آپ کی ضرورت بن گئی ہے کیونکہ آپ کو دنیا کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. دنیا کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے کوئی ایک بین الاقوامی زبان آپ کو سیکھنی ہو, فرینچ بھی ہو سکتی تھی, رشین بھی ہو سکتی تھی, لیکن انگریزی زبان سے چونکہ ہمارا ایک پس منظر وابستہ ہے تو بہرحال اسی کو آپ اختیار کرتے ہیں. آپ مسلمان قوم ہیں,
آپ کو اپنے مذہب کا علم حاصل کرنا ہے، ورنہ آپ مذہبی طبقے کے ہاتھ میں یرغمال بن کے رہ جائیں گے. آپ کے ہر بچے کو اتنی عربی زبان آنی چاہیے کہ وہ اپنے اللہ کیا آپ کی کتاب کو اسٹیٹ پڑھ لیول سکے. پہ ریلیجس ایجوکیشن کی حمایت کرتے ہیں؟ میرے نزدیک دیکھیے ریلیجس ایجوکیشن تو بہت بات کا معاملہ ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ لینگویجز جو آپ کو آنی چاہیے وہ کیا ہیں. آپ کے مذہب کا مسئلہ یہ ہے عربی زبان ہے، آپ کے بین الاقوامی معاملات کا مسئلہ انگریزی زبان ہے، آپ کے قومی معاملات یعنی کا مسئلہ بچہ ایک اردو بھی سیکھے، انگریزی بھی سیکھے، عربی بھی سیکھے، اپنی علاقائی زبان بھی سیکھے، تو وہ بیچارہ وہ تو کیا کہتے ہیں گم ہو جائے گا کام صاحب انہی زبانوں میں. دیکھیے بات یہ یورپ میں لوگ 6 زبانیں سیکھتے ہیں. زبانیں سیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں پرابلم کہاں سے ہوا ہے؟ پرابلم ہوا ہے میڈیم آف انسٹرکشن سے. ہم نے یہ طے کیا کہ نہیں، ہم انگریزی زبان کو ذریعہ تعلیم بنائیں گے. ذریعہ تعلیم تو دنیا کے کسی ماہر تعلیم سے آپ بات کر لیں، وہ تو مادری زبان ہونی چاہیے. چلیں اگر آپ مادری زبان کو نہیں تو اردو چونکہ سب سمجھتے ہیں اور گھروں کے اندر بھی کم و بیش بولنے لگ گئے تو اس کو بنا لیجئے. ذریعہ تعلیم ہونا اور چیز ہے اور کسی دوسری زبان کا سیکھنا بالکل ایک اور چیز ہے. کیا ہمارا نظام اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم جمالیات کو دیکھ سکیں، ورڈ کو دیکھ سکیں؟ اگر میں ایک اچھا شاعر یا ایک اچھا گٹارسٹ بننا چاہتا ہوں تو مجھے فورس کیا جاتا ہے کہ تم انجینئرنگ کرو کیونکہ کل کو تم نے پیسہ کمانا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس طبقاتی نظام میں کس طرح جمالیات پیدا کر سکتے ہیں جبکہ آپ کے پاس جو ہے پراپر وسائل ہی نہیں ہیں؟ اس کی بھی بڑی وجہ یہی ہے کہ پہلے 12 سال کی تعلیم ہی میں ہم ان چیزوں کو داخل کرنا شروع کر دیتے ہیں. پہلے 12 سال کی تعلیم ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کے اندر بنیادی سکلز پیدا ہو جائیں، آپ ضروری زبانوں کا علم حاصل کر لیں، آپ آگے جن علوم فنون میں جانا چاہتے ہیں ان کی بنیاد مستحکم ہو جائے. اس کے بعد والدین کا کوئی فیصلہ مسلط کرنے کی بجائے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ دیکھا جائے طالب علموں کے اندر کیا ایپٹیچیوڈ ہے، ان کے اپنے رجحانات کیا ہیں، ان کا اپنا ذوق کیا ہے، اور پھر تعلیم اس کے مطابق آگے پانے کا ان کو حق دیا جائے. معاشرے میں بھی یہ فضا پیدا کی جائے. آپ نے یہ فرمایا کہ ہمارا بڑا مسئلہ جو ہے بڑا مسئلہ ہماری معاش ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ معاش دنیا کی ایک حقیقت ہے، اس میں والدین کوئی تعلیم تبلیغ کریں یا نہ کریں، بہرحال معاش کے بارے میں آپ کو سوچنا پڑتا ہے. لیکن سوسائٹی بحیثیت مجموعی ہمارے یہاں فیصلے کیسے کرتی ہے؟ وہ ایک بھیڑ چال کے انداز میں فیصلے کرتی ہے. ایک زمانے میں ہر ماں اپنے بچے کو انجینئر دیکھنا چاہتی تھی، ایک زمانہ آیا کہ ہر ماں اپنے بچے کو ڈاکٹر دیکھنا چاہتی ہے. تو ہم اپنی سوسائٹی میں یہ ذوق پیدا کریں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو متنوع صلاحیتیں دے کے پیدا کیا ہے. ہم دریافت کریں کہ ہمیں خدا نے کیا بندے دیے ہیں اور ان کے اندر کے انسان کو نشو و نما پانے کا موقع. ایک اور بات جو آپ نے کی یکساں تعلیم کے اوپر کہ ہمارے میں جب اتنا شعور آ جائے گا تو ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ یکساں تعلیم دینا شروع کر دے گی. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ہمارے حکومت میں جو امراء بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بچے انٹرنیشنل سکولز میں پڑھتے ہیں اور جو مزدور کا بچہ جو بالکل لو کلاس سکول میں پڑھتا ہے، جو دونوں ایک دوسرے کے لیے ایلین ہیں، جو دونوں ایک دوسرے کے لیے خلائی مخلوق ہیں، اور یہ واضح فرق اس طبقاتی نظام کا پیدا کیا ہوا ہے، تو کیا حکومت ہمارے شعور کے باوجود اس چیز کو الاؤ کرے گی کہ وہ یکساں تعلیم دے سکیں؟ حکومت کوئی چیز نہیں ہوتی، اصل چیز عوام ہے. جب آپ لوگوں کے شعور کو بہتر کر دیتے ہیں تو حکومت اس کی پیروی کرنے کے لیے مجبور ہو جاتی ہے. دنیا کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ عوامی شعور کے سامنے حکومتیں نہیں ٹھہر سکتی. اصل میں ہم حالات کی سنگینی دیکھ کر اور رات کی تاریکی دیکھ کر یہ خیال کرتے ہیں کہ یہاں کبھی صبح نہیں ہوگی. آپ جدوجہد کیجئے، اس کائنات کا نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا اس طریقے سے ہے کہ یہاں ہر رات کو صبح میں تبدیل ہونا ہوتا ہے. ہم سے 62 سال سے پاکستان کے عوام میں یہ بھی تو شعور ہے نا کہ ان کا معاشی استحصال ہو رہا ہے اور آج تک ہو رہا ہے، اس میں تو کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. معاشی استحصال بھی ہوگا. دیکھیے معاشی استحصال کو آپ ختم تو نہیں کر سکتے، کم کر سکتے ہیں، سوسائٹی کو متوازن بنا سکتے ہیں. دنیا امتحان اور آزمائش کے لیے بنی ہے، اس کو بالکل یکساں صورتحال تو کبھی پیش نہیں آئے گی، لیکن توازن کو حاصل کرنے کی جدوجہد کرنی چاہیے اور یہی غالباً حقیقت پسندانہ سر تعلیمی نظام پہ بات ہو رہی تھی، واپس ہم آتے ہیں اسی پہ. ایک بڑا کیا کہتے ہیں امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے پاکستان کو آگے کی طرف لے کے جانے کا. تو ہم صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ 18 سال کی عمر تک یعنی 12th گریڈ تک ایک یونیفارم سسٹم آف ایجوکیشن ہونا چاہیے جس میں بچوں کو لینگویجز کا علم، ریاضی کا علم، فنون لطیفہ سے شغف پیدا کیا جانا چاہیے. تو ہم صاحب پھر ہمارے ہاں جو تقریباً 20-30 ہزار مدرسے موجود ہیں ان کا کیا ہوگا؟ کیا وہ بند کر دیے جائیں گے؟ دیکھیے ان کو کہہ دینا چاہیے کہ آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ دینی تعلیم کے مدرسے قائم کریں، لیکن آپ FA/FSC تک یا A لیول تک تعلیم کے بغیر کسی طالب علم کو داخلہ نہیں دے سکتے. تو وہ جو 5ویں کلاس کا بچہ حفظ کرنے بیٹھ جاتا ہے، یہی تو حادثہ ہے. دیکھیے نا بات یہ ہے کہ آپ ان کو یہ بتا دیں اور اس بات کی کسی کو اجازت نہ دیں، نہ کسی جدید طبقے کے آدمی کو، نہ کسی قدیم طبقے کے آدمی کو، نہ کسی سیکولر کو، نہ کسی مذہبی آدمی کو. 12 سال کی تعلیم قومی سطح پر دی جانی چاہیے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں ایک لاء کالج قائم کروں
اور یہ کہوں میں 5 سال کے بچوں کو اس میں لے رہا ہوں، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں ایک میڈیکل اسکول قائم کروں، اور یہ کہوں میں 5 سال کے بچوں کو اس میں ڈاکٹر بنانے کے لیے لے رہا ہوں، آپ مجھے لینے دیتے ہیں، تو آپ مذہبی تعلیم کے لیے اس کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ مذہبی تعلیم کا فیصلہ بھی 12 سال کی تعلیم کے بعد آدمی کو کرنا چاہیے۔ آپ کے اس کے بعد جس کا جی چاہے خیال میں مدرسہ ایسا قائم کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے جس سے آپ پاکستان کے ہزاروں مدرسوں کو اس بات پر کنونس کر سکیں کہ وہ 18 سال کی عمر کے بعد بچوں کو دین کی تخصیصی تعلیم کے لیے منتخب کریں؟ دیکھیے بات یہ کہ تو قومی بل کا مسئلہ ہے، آپ آج اگر یہ فیصلہ کر لیں قومی سطح پر تو کوئی بھی اس سے اختلاف نہیں کرے گا، اور آپ کے پاس اتنی بڑی طاقت میڈیا کی موجود ہے، ہم بیٹھیں گے بات کریں گے ان کے ساتھ، کسی شخص کو کیسے حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ 5 سال کے ایک بچے کی قسمت کا فیصلہ کر دے۔ براڈ بیس تعلیم پائے بغیر کسی کو نہ کسی میڈیکل کالج کے اندر کسی کو داخلہ دینے کا حق ہے، نہ کسی لاء کالج میں کسی کو داخلہ دینے کا حق ہے، نہ دینی علوم کی درسگاہ میں کسی کو داخلہ دینے نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ غریب آدمی جو ہے وہ کبھی بھی پالیٹکس کی طرف نہیں جا سکتا، ایک مطلب پولیٹیشین نہیں بن سکتا، اور تو پھر اگر ایک غریب آدمی کبھی اوپر نہیں جا سکتا تو عوام جو ہے وہ حکومت ایک قسم کی بناتی ہے، تو جب عوام ہی حکومت میں نہیں آ سکتی اور وہی امیر لوگ سرمایہ دار حکومت میں آئیں گے تو مسائل ہمارے کس طرح حل ہوں گے؟ ہم تو نیچے دبتے چلے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں ایسا ہی ہوگا۔ ہم نے جمہوریت کی ابتدا کی ہے، ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جس میں 30-35 سال تک فوج حکومت کرتی رہی ہے، آمرانہ نظام رہے ہیں، تو پہلے مرحلے میں ایسا ہی ہوگا، لیکن آپ جمہوریت کو چلنے دیجئے، قوم کے اندر شعور پیدا کیجئے، اور ابلاغ کے ذرائع کو وہ آزادی دیجئے جو آزادی اس وقت اس کو حاصل ہے۔ اتنی آزادی بھی بہت کافی ہے، آپ دیکھیں گے اس کے اثرات ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ قوموں کی تاریخ پڑھیں، ان کے اندر ایسی تبدیلیاں آئی ہیں۔ یہ جو آپ مغربی معاشرے کو اس وقت دیکھتے ہیں تو ان کے ہاں کوئی انقلابی تحریکیں نہیں چلیں، بلکہ تعلیم ہے، اکیڈمیز ہیں، لوگوں کی فکری تربیت ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آہستہ آہستہ حیرت انگیز تبدیلی آ گئی۔ یعنی آپ دیکھیں ابھی بھی وہاں بادشاہتیں قائم ہیں، لیکن وہ آئینی بادشاہتیں ہو کر رہ گئی۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ روایات توڑ دیں۔ ہمارے معاشرے کا ایک مزاج یہ ہے کہ ہم روایات کو توڑنا چاہتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں سوسائٹی کے اندر گریجولی تبدیلی آتی ہے۔ آپ دیکھیں برطانیہ میں آج تک ملکہ برطانیہ موجود ہے، اب بھی پارلیمنٹ کا افتتاح کرتی ہے، لیکن کوئی آدمی برطانیہ کی جمہوریت پر انگلی نہیں اٹھاتا۔ انہوں نے روایت کے اندر کھڑے ہو کر وہ سب کچھ حاصل کر لیا ہے۔ سر ہمارا ٹاپک ہے کہ پاکستان کیسے امپروو ہو سکتا ہے، اس میں آپ نے 2 چیزوں پہ زور دیا ہے، ایک تو تعلیم ہے اور دوسری جمہوریت ہے، لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ تعلیم یافتہ لوگ بھی اور جمہوریت کا جو سو کالڈ سسٹم ہمارے ہاں چل رہا ہے، ان دونوں سسٹمز کے تھرو جو لوگ کام کر رہے ہیں، یعنی کہ تعلیم یافتہ لوگ جو یونیورسٹیز میں پروفیسرز ہیں وہ بھی کرپشن کرتے ہیں، اور قوم کی ڈیولپمنٹ میں اوور آل پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں ان کا کیا رول ہے، اور جو جمہوریت کے جو علمبردار ہیں وہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک دیانت جو کہ ایک بنیادی چیز ہے اور جو تربیت سے آتی ہے، اور تعلیم نہ بھی ہو تو لوگ دیانتدار ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ قومی تشخص، اگر ہم ایک قوم اپنے آپ کو سمجھ لیں گے تو ہی کچھ منزل کا تعین ہوگا، اگر قوم ہی نہیں ڈٹرمن ہوں گے پہلے تو پھر شاید جمہوریت بھی یا تعلیم بھی ہمیں انڈیویجول لیول پہ تو شاید تعلیم ہمیں بہت مدد کرے گی، لیکن شاید اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے تعلیم کو غالباً یہ سمجھ لیا ہے کہ تعلیم صرف اس چیز کا نام ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں یونیورسٹیوں میں کتنے طالب علم پڑھ رہے ہیں۔ میں دیہاتی پس منظر سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے ہاں خاندانی روایات، ہمارے ہاں بڑوں کا ایک خاص طریقے سے لوگوں کو تربیت کرنا، اپنی روایات کو منتقل کرنا، یہ اصل میں تعلیم کے وہ ذرائع ہیں جن کو آپ انفارمل ذرائع کہتے ہیں، غیر رسمی ذرائع کہتے ہیں۔ تو اصل چیز تعلیم ہی ہے، اصل میں ہم تعلیم ہی دے رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی ہم بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کو تعلیم ہی دے رہے ہیں۔ تو تعلیم صرف یونیورسٹی تعلیم کا نام نہیں ہوتی۔ تو میں یہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی کے سامنے کوئی آدرش، کوئی نصب العین آپ نے رکھا ہے، کچھ مقاصد کا انالیسز آپ نے کیا ہے، ایک کھلے ماحول میں لوگوں کو ایجوکیٹ ہونے دیا ہے، اور آپ نے اپنی قوم کے لیے جہاں فارمل ایجوکیشن کا بندوبست کیا ہے اس کو ترجیح اول بنا لیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ آپ نے تربیت کا لفظ استعمال کیا، میں تو تربیت سے الگ کر کے کسی تعلیم کا تصور ہی نہیں رکھتا۔ میرے نزدیک تعلیم نام ہی اس چیز کا ہے۔ تعلیم میں دونوں کام ہوتے ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ آپ معلومات دیتے ہیں، آپ علم کا رسوخ پیدا کرتے ہیں، آپ تنقیدی جذبہ پیدا کرتے ہیں اور تنقیدی رویہ پیدا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیز انسان کے عمل کے اندر ڈھلتی چلی جائے۔ یہ ہمارے تعلیمی نظام کی خرابی ہے کہ اس میں تربیت کے عنصر کو ہم نے کبھی اہمیت نہیں دی۔ جب آپ اچھا نظام تعلیم بناتے ہیں تو خواہ وہ فارمل سطح پہ ہو خواہ انفارمل سطح پر، اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان کی تہذیب نفس کا ذریعہ ہی تعلیم ہے۔
آپ فرما رہے ہیں کہ 12 سال تک یعنی 12th گریڈ تک لوگوں کو یکساں تعلیم دینی چاہیے اور اس کے بعد تخصیصی تعلیم کا بندوبست ہونا چاہیے. تو غام صاحب اس میں آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ عربی زبان بھی شامل ہو, اس میں اردو زبان بھی شامل ہو, اس میں انگریزی زبان بھی شامل ہو, اس میں علاقائی زبان بھی شامل ہو. پہلا برڈن تو یہ. لیکن جو دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے اس ساری ڈبیٹ میں وہ یہ ہے کہ جب آپ تخصیصی تعلیم دیں گے دین کی, یونیورسٹی لیول پر دیں گے, جو طالب علم اپنے شوق سے دین کی تعلیم حاصل کرنے جائے گا, تو جو فرقہ وارانہ اختلافات موجود ہیں مختلف مکاتب فکر کے مابین, وہ بہرحال ایک یونیفارم ایجوکیشن کو الاؤڈ نہیں کریں گے. میڈیسن میں, ڈینٹسٹری میں, انجینئرنگ میں, بزنس میں, اکاؤنٹنگ میں آپ ایک یونیفارم ایجوکیشن دے سکتے ہیں, لیکن دین میں آپ اس لیے ایک یونیفارم ایجوکیشن نہیں دے سکتے کہ لوگوں کے مابین جو مکاتب فکر کا فرق ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سامنے آ جاتا ہے. 12 سال کے بعد اس کی ضرورت نہیں. آپ میڈیسن میں بھی نہ دیں, یعنی سائنس میں بھی مختلف نقطہ نظر پڑھتے ہیں ہم, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. 12 سال کی تعلیم جب آپ نے دے دی تو اصل میں آپ نے کیا کیا؟ دیکھیے 12 سال کی تعلیم میں سوسائٹی اپنا علم منتقل کرتی ہے اور بنیادی ہنر پیدا کرتی ہے, سکلز پیدا کرتی ہے کہ آپ سیکھ سکیں. یہ کام یکساں کرنا ہے, اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ اگر آپ صرف اتنی تبدیلی, کسی دینی مدرسے کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. آپ صرف یہ بات طے کر دیجئے کہ یکساں نظام تعلیم ہوگا پوری قوم کے لیے 12 سال. اس کے بعد لوگوں کو حق حاصل ہے وہ اپنی آزادانہ مرضی سے ایک دیوبندی مدرسے میں جا کے پڑھیں, بریلوی مدرسے میں جا کے پڑھیں, اہل حدیث مدرسے میں جا کے پڑھیں, وہ ایک میڈیکل کالج میں جا کے پڑھیں, کچھ نہیں ہوگا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں یہ ممکن ہے؟ مستقبل قریب یا کل ممکن ہے, اگر ہم آج اس کا فیصلہ کر لیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. جب کبھی آپ کے اندر کسی چیز کی ول پیدا ہو جاتی ہے, بڑے بڑے کام کیے جا سکتے ہیں. جن لوگوں نے یہاں موٹر وے بنانے کا فیصلہ کیا تھا کوئی معمولی منصوبہ تھا. جنہوں نے لاہور کے اندر پیٹرول پمپ اڑانے کا فیصلہ کیا کوئی معمولی چیز تھی. یہاں بعض مزارات موجود تھے, ان سے سڑکیں نکال دی گئیں, یہ کوئی معمولی بات تھی اس قوم کے اندر؟ میں تو کوئی بڑی بات نہیں کہہ رہا. میں یہ کہتا ہوں آپ آج فیصلہ کریں اس بات کا کہ اس قوم میں 12 سال کی تعلیم کی ذمہ داری ریاست کی ہے, اور یہ تعلیم اعلیٰ ترین معیار پہ ملنی چاہیے, اور اس تعلیم میں آپ کوئی باعث پیدا نہ کریں. یہ تعلیم ہونی چاہیے بنیادی سکلز کی, یہ جو میں نے لینگویجز کی بات کی. ٹھیک ہے غام صاحب, یہاں پہ آج کی گفتگو کو اگلے پروگرام تک موقوف کرتے ہیں.